إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہیں، یعنی اللہ والے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نسبت سے پکارتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے۔ تو اپنے رب سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس طرح اس کی کتاب کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے بن جائیں کہ وہ ہم کو بھی اہل اللہ میں شامل کر لے، وہ ہم کو بھی اپنی نسبت سے پکارے اور ہمارا نام بھی اہل اللہ میں لکھ لیا جائے۔ ابتدا کرتے ہیں، سورہ حج آیت 47 ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ عین جیم لام ہے، باب استفال سے آیا ہے، طلب کرنے کی میننگ پائے جاتے ہیں۔ اجل کسی چیز کے اپنے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ اجل کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہوتا ہے۔ تو اجل کا مطلب ہے، یعنی ایک اجل کو طلب کرنے کی میننگ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلدی طلب کر رہے ہیں، بار بار تقاضا کر رہے ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بہت جلدی کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ کسی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے وہ جلدی نہیں کر رہے، کسی کامیابی کو پانے کے لیے وہ جلدی نہیں کر رہے، بلکہ عذاب کو پانے کی جلدی کر رہے ہیں، تباہی کو پانے کے لیے بہت بے چین ہیں، جلدی کر رہے ہیں کہ بس عذاب آ جائے، بار بار تقاضا کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہے ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کی، کہ جو لوگ عذاب کے لیے جلدی کرنے والے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ اس ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اس کے لوگوں کو اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام ہنسی مذاق لگتے ہیں، قرآن کی باتیں پرانے وقتوں کی فرسودہ باتیں لگتی ہیں، عذاب کے واقعات کیسے لگتے ہیں؟ فیبریکیٹڈ کہانیاں لگتی ہیں۔ ان کے دل اسلام دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن و سنت سے بغض بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں کینہ ہے۔ تو اللہ کی بات کو اصل میں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ ورنہ انسان کبھی بھی اپنے لیے مصیبتوں کا مطالبہ نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے لیے بلاؤں کا مطالبہ نہیں کرتا، اور جہاں سے کسی نقصان کا گمان بھی ہو سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، تو بھی انسان اس کو اوائڈ کرتا ہے، ایسا نہیں کہتا کہ مجھے عذاب چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے لیے جلدی کریں، جیسے اگر ہم اس کو ذرا سا ایکسپلین کریں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہا ایسا طوفان کہ میرا گھر، میرا خاندان خدا نخواستہ تباہ ہو جائے، یا کیوں نہیں آ رہی ایسی سونامی جو ہم سب کو مٹا کے رکھ دے، یا کوئی ایسا کہے کہ ایسی ہوا کیوں نہیں چلتی جو ہم سب کو پٹک پٹک کے مارے۔ ایسے ہی ہوتے نا عذاب، جو اللہ نے عذاب بھیجے قوموں پر، وہ ایسے ہی تو تھے نا۔ کیا کوئی ایسا کہے گا کہ کیوں نہیں آتا ایسا سیلاب، کیوں نہیں آ رہا ایسا سیلاب جو ہمارے پورے شہر کو ڈبو دے؟
کیوں نہیں ایسی بجلی چمک رہی ہے جو ہمارا سب کچھ جلا دے؟ کوئی ایسا کہے گا؟ کوئی کہے گا کہ کیوں نہیں آتا ایسا زلزلہ جو ہماری عمارتوں کو غبار بن کے اڑا دے؟ کوئی ایسا دھماکہ ہو کہ سب کا سب ریزہ ریزہ کر دے؟ لیکن کوئی نہیں کہے گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں وہ یستعجلونک بالعذاب. کون ایسے عذابوں کو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ منہ سے انسان الفاظ بھی، اس طرح کے الفاظ بھی نکالتے ہوئے ڈرتا ہے، تو گھبراتا ہے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے. کون کہتا ہے کہ میرے میرے پیارے میرا پیارا خاندان سب کا سب میرے سامنے ختم کر دیا جائے؟ کوئی کہے گا ایسے؟ نہیں کہے گا. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت بے یقینی کی کیفیت ہے. اللہ کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، سیریسلی نہیں لے رہے، اتنی نان سیریسلی لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو پہ حیران ہے کہ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مغالطے کا ازالہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے عذاب طلب کرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے. دین کی مخالفت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ ہم پر آتا کیوں نہیں ہے؟ کیا اگر ہمارے گناہ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا تھا یہ تو ان پہ تو عذاب کا وعدہ ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو کیوں نہیں اللہ زمین پھاڑ دیتا کہ آتش فشاں جو ہیں وہ ہمیں بھون کے رکھ دیں؟ اللہ کے نبی کے کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر بھی ان کے اوپر بجلی نہیں گرتی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. تو اصل میں بات یہ ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ عذاب کی باتیں ان کو ایک ایسی سچویشن لگ رہی ہے، ایک فیبریکیٹڈ اسکیری سچویشن لگ رہی ہے، ایک ڈراوا لگ رہا ہے، ایک دھمکی لگ رہی ہے. وہ اس کو مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دے رہے. کسی صورت بھی یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، کسی صورت بھی اپنے رب کے آگے سر جھکانا نہیں چاہتے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب سے ڈر کے آپ کی بات مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ ہمیں آپ کی بات پر ہی اعتبار نہیں ہے، آپ ایسا کریں عذاب لے آئیے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو جھٹلانا، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کو لاجواب کرنا. اور ایک دفعہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، قرآن میں کوئی ایک جگہ مینشن نہیں ہے، جگہ جگہ مینشن ہے ان کے مطالبے، جگہ جگہ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ انبیاء میں بھی ہم نے کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں وہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ، وہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ سورہ عنکبوت میں بھی کہتے ہیں، اور وہ تجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، آیت 53 ہے. اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا. پھر اللہ سے ڈائریکٹ بھی بد دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے خود. اور سورہ انفال کی آیت 32 ہے کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. کون یہ دعائیں کرتا ہے؟ کہتے ہیں آسمان سے ہم پر پتھر برسا، او اتنا بھی عذاب نلیم، یا پھر ہم پہ کوئی دردناک عذاب لیا. تو ان باتوں کے جواب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر یہ اپنے پیچھے مڑ کر ہی تاریخ کو دیکھ لیں، اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں، تو وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے دین کو جھٹلاتی ہے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتی ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتی ہے، تو اس سے اپنے گناہوں کا انجام بھگتنا پڑتا ہے. جن قوموں پر عذاب آیا ہے ان کے آثار جگہ جگہ موجود ہیں، شہادت دے رہے ہیں اس بات کی. اب ایک اور بات پہ بھی غور کیجئے، یستعجلون کا باب استفال سے تو ہے لیکن یہ مضارع کا صیغہ ہے. پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں زمانوں کو کور کر رہا ہے. تو دو باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کی مینٹیلٹی کو واضح کر رہے ہیں کہ جیسے
اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ اس وقت جو اسلام دشمن جو ہیں وہ باتیں کرتے تھے، تو ان کی باتیں اللہ تعالی ہمارے سامنے ایک ویژول فارم میں پیش کر رہے ہیں، ایک ریل کی طرح ان کی باتیں ہمارے سامنے سے گزاری جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکیں۔ دوسری اس مظاہرے کو لانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف اس وقت ایسے لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ آج بھی ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں، اور آنے والے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ آئیں گے۔ کسی خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ بہت با اختیار عہدے پہ تھیں، پردے کے بہت خلاف تھیں، اور اپنے بلیف پہ بہت کانفیڈنٹ تھیں، جو پردے کے بارے میں ان کے جو خود ساختہ نظریے تھے۔ تو ان پر کنونس کرنے کے لیے وہ بار بار کہتی تھیں کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے آگ میں جلا دے، میری زبان جلا دے، مجھے بہت بری سزا دے اگر میں غلط ہوں تو میں نے تو سنا تو میں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ لیکن ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو کہ اپنے غلط کانسیپٹس پر اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ وہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہوں گے، خود اپنے لیے خود سزا طلب کر رہے ہوں گے۔ تو آج بھی ایسے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑ سکتا ہے جو صرف اپنی تو آج بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کس غلط فہمی کا شکار ہو کہ ایک ایک لمحہ جو ہم یہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس کا حساب دینا ہے، ہمیں اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ وَلَن يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے کیا؟ پلیز مجھے بتائیے گا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ایک سچویشن بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات پر غور کرو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس یہ ایک بڑا پیارا وعدہ ہے، جو اس پر یقین کرے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ ایک بات اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہ اللہ نے کبھی اپنے وعدے کے خلاف کیا ہے، نہ وہ کبھی کرے گا۔ تو جس جس یقین کے ساتھ مشرکین جو ہیں وہ عذاب کے نزول کو جھٹلاتے ہیں، اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو بات کہی ہے وہ اٹل ہے، وہ ضرور ہو کے رہے گی، مگر اس وقت پر ہوگی جو وقت اس نے مقرر کیا ہے۔ انسان اپنی ناسمجھی میں اللہ کی بات کو لائٹلی لے لیتا ہے، حالانکہ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق ہیں۔ تو انسان ازبر کر لے، ہم اپنے آپ کو یاد کرا دے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، دل میں بٹھا لیں اپنے کہ جب جب
انسان کو نیکیاں کرنی مشکل لگنے لگیں، گناہوں کی طرف دل کھچنے لگے، جب حرام جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے لگے، تو انسان اللہ کے ثواب کے وعدوں کو یاد کر لے، انسان اللہ کے عذاب کے وعدوں کو یاد کر لے اور یقین کے ساتھ دہرا لے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو انسان وقت کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپتا ہے، چند سالوں کی مدت اسے بہت طویل معلوم ہوتی ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا پیمانہ الگ ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے پاس، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن اس دنیا کے دنوں کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے ہمارے رب کے پاس۔ اس کے سیکنڈ اور منٹس بھی انسانوں کی دنیا کے برسوں سے بھی طویل ہوں گے، سالوں سے بھی طویل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کی اپنی تقویم کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی اپنی مرضی کے مطابق آتے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا میں سزا سے بچ بھی گیا تو قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا، طویل ترین دن ہوگا۔ دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے تو قیامت کے دن کا عذاب اور اس کی مصیبت جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ تو وہ دن 1000 سال کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت قیامت کے دن، اس کی گرمی سے اس قدر پسینہ ہوگا کہ بعض کا پسینہ ٹخنوں تک، بعض کا کمر تک اور بعض کا منہ تک ہوگا، اور وہ اپنے پسینے میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص نہر میں کھڑا ہوا ہو، یہ پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھس رہا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء جو ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور یہ 500 سال قیامت کے دن کا ہاف ہوگا، یعنی آدھا ہوگا۔ تو ابھی کسی کے پاس اگر پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کم پیسہ ہے، مشکل سے وہ اپنا گزارا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو یعنی اتنا بڑا انسینٹیو دیا ہے، وہ اللہ کا قانون بتایا ہے کہ یہاں پر اگر انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے تو کوئی بات نہیں، وہاں پر وہ جنت سے مالداروں سے پہلے استفادہ کر لیں گے، 500 سال پہلے ان سے جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ تو ابھی یہاں پہ 1000 ایئر کی بات کی گئی، پھر 50,000 ایئرس کی بات کی گئی سورہ معارج میں۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہوگا یا 50,000 سال کا ہوگا، دونوں باتوں میں بظاہر کلیش معلوم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کلیش نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی حالت جو ہے وہ الگ الگ ہوں گی، ہر شخص کے اعمال الگ الگ ہوں گے۔ کسی کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ اس کے حساب کتاب میں 50,000 سال لگ جائیں گے، اور کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ 1000 سال میں حساب سے فارغ ہو گیا۔ تو حساب کی شدت اور کمی کے اعتبار سے 1000 اور 50,000 سال فرمایا۔ اور امام بہقی نے ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی لمبا ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، تو مگر یہ یعنی وہ دن کیسے کٹے گا، کیسے گزرے گا اتنا لمبا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دن مومن پر ایسا ہلکا کر دیا جائے گا کہ ایک فرض نماز میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا کر دیا جائے گا۔ یعنی مومن کے لیے وہ اتنا کڑا دن، اتنا سخت ترین دن صرف اتنا ہو جائے گا کہ جتنا ٹائم ایک فرض نماز میں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے۔
جن کے لیے کہ یہ بھاری ترین دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے ایسے ہلکا کر دے جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، اور ان کی دی ہوئی تھوڑی سی مہلت بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو 1000 سال، ہمارے 1000 سال جو ہیں وہ ان کے نزدیک صرف ایک دن ہے، اور اللہ ہر ایک سے انتقام لینے پہ قادر ہیں. کوئی چیز ان کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی. تو اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے دنوں کے حساب سے 1000 سال کی مانند ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے سیکنڈز اور منٹ بھی اس دنیا کی سالوں کی مدت سے زیادہ ہوں گے. تو انسان تو ہر چیز کا شمار اپنی ڈے اینڈ نائٹ سے کر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ کا حساب کچھ اور ہے. تو اللہ کے معاملات کو اپنے پیمانوں سے ہم ناپنے اور تولنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے دنوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک تمثیل ہے. کا الف سنتن کہا گیا، کا الف سن مانند 1000 سال. یہ الفاظ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ ان دنوں کی اصل حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ اللہ کے ایام ہیں، تو اس کے طول اور عرض کے بارے میں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. پھر فرمایا کأیم وکأیم من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں. وکأیم من قریۃ املیت لها وہی ظالمۃ. اس آیت کریمہ میں بعض بستیوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، لیکن بستیوں کا نام لیا جا رہا ہے، قریت ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن بتانا ہر شخص کو مقصود ہے. ہر انسان کو سنا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے کیسی کیسی قومیں گزری. تم جب ان کے آثار دیکھتے ہو خود، تو تم اس بات پہ یقین کرتے ہو. تمہارے وہ تمدن میں تم سے زیادہ تھیں، وہ ترقی میں تم سے بڑھ کر تھیں، وہ قد و قامت میں، وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے، مگر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ کی نافرمانی نے ان کو، گناہوں نے ان کو عذاب کا مستحق بنا دیا. تو وہ اللہ کی کتاب کی باتوں کو ڈراوا سمجھتے رہے، دھمکیاں سمجھتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عذاب نے ان کو آ لیا. جو وہ شیرینہ وے زور ور جواں جنہیں کہیے پہاڑ تھے، جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہہ گئے. تو اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں، کتنی قومیں، کتنے طاقتور لوگ اپنے گناہوں کے باعث عذابوں کا نوالا بن چکے ہیں. وہ اس وقت یہ سمجھتے رہے جب اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. لیکن جب ان کی مہلت کی مدت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر ان پر وہ عذاب آیا جس نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے مہلت دی ہے اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں. ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کرنے والوں کو تھوڑی سی مہلت ضرور ملتی ہے، مگر پھر اللہ کی پکڑ آ کر رہتی ہے. ظلم کرنے والوں کو اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ جو ظلم ہے نا، وہی ظالمتن، جو ظلم ہے در حقیقت یہ باعث عذاب ہے، یہ عذاب کی وجہ بنی ہے. ظلم کیا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک جو ہے وہ یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے. سورہ لقمان میں یہ آیت آتی ہے. ہر گناہ، ہر گناہ جو ہے، ہر زیادتی جو انسان کرتا ہے، جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، جو برائی بھی وہ کرتا ہے، وہ سب کے سب انسان کی جان پر ظلم ہے، جن میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. ظلم اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کسی بات میں کمی بیشی کر دینا، یعنی وہ کمی بیشی جو حق و انصاف کے خلاف ہے، وہ ظلم کہلاتی ہے. یا اپنی
طاقت سے یا اپنے اختیار کی بنا پر کسی کا جائز حق چھین لینا یہ ظلم ہے۔ زیادتی، اسلامی شریعت میں ظلم زیادتی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کسی پہ بھی کسی طرح کی زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ظلم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی کے حقوق نہ مارے جائیں، نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کا عرصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اوروں کو معاف کر دیتا ہے، غافلوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر ظالموں کو معاف نہیں کرتا۔ اسلام تو ہمیں مخلوق خدا پر ظلم کے بجائے رحم کرنے کا درس دیتا ہے۔ ظلم ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ حق سے دور کر دیتا ہے، صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے، اور اس کو گمراہی میں آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اور کتاب و سنت میں بھی ظلم کی بہت ممانعت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ بخاری کی حدیث کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، اگر کسی کی بے عزتی کی ہو، یعنی کسی کی بے عزتی کر دینا ہمارے ہاں تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا، وہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی ظلم ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اس روز سے پہلے معاف کرا لے جبکہ اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے برابر اس سے وہ لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو کہ قرآن و حدیث میں ظلم کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے بچا لے۔ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اتنی نیکیاں لائے گا کہ گمان ہوگا کہ وہ ان کے ذریعے نجات پالے گا جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ وہ آدمی بھی اس کے پاس کھڑے ہوں گے تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے کر مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ پھر اور بھی مظلوم آتے رہیں گے، جب جب اس کے پاس جب اس کی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پر رکھ دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہماری آنکھیں اس دنیا میں ہی کھل جائیں، ہمیں یہ حقیقت اس دنیا میں ہی نظر آ جائے۔ ہمارا اس دفعہ کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ ہم پکا ارادہ کر لیں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے۔ اگر ہم سے ہو گئی، بالفرض ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی کسی پر، تو ہمیں مظلوم سے معافی مانگنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اندھیروں سے بچ سکیں۔ تو یہ عزت جو ہے وہ انسان یہ سمجھتا ہے نا کسی کو ذلیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیں گے۔ کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے تو میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں، وہ یہ نہ بھولے کہ اس کے اوپر ایک بڑی سپریم ذات موجود ہے جو کہ مظلوموں کا بدلہ لینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ یعنی اگر ظالم جو ہے وہ دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ ظالم پر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو تب بھی وہ اللہ کی گرفت سے بچ کے نہیں جا سکتا، اسے آنا میرے ہی پاس ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، وہاں پر سارے وعدے پورے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تو بس تمہارے لیے انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے پاس ایک ڈرانے والا ہوں، کلم کھلا مبین، کلم کھلا ڈرانے والا۔ یا ایھا الناس،
کہہ کے پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ تمام دنیا کے لوگوں کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سلائیڈ سے پہلے قل بھی موجود ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ تو تمام لوگ چاہیں کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ اور نذیر مبین، یعنی تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں، اور اس کے اندر ہڈن جو ہے وہ بشارت بھی ہے، یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کھول کھول کر ہر وہ چیز تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے بچ جائیں، ہمارے فائدے کے لیے بتاتا ہے تاکہ ہم اسے اختیار کر لیں، ہم اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون مہلت ذکر کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ ایک وقت مقررہ پہ پکڑوں گا۔ یہ والی جو آیت ہے انما انا لکم نذیر مبین، یہ آیت دوسرا جواب ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانا اور واضح کرنا، یہ کام ہے میرا۔ میرا کام منوانا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا نہیں ہے میرا کام۔ میرا کام تو بس گناہوں کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ عذاب جلدی لانا یا دیر سے لانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو مجھے بھیجنے والے کا کام ہے۔ میں تو صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں الہ نہیں ہوں، عذاب تو الہ بھیجتا ہے۔ پھر بشارت کی آیت ہے فالذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی، باعزت رزق بھی۔ بشارت کی آیت ہے، مغفرت ان میں تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ عظیم بخشش، عظیم مغفرت۔ تو جہاں جہاں قرآن میں ڈرایا گیا ہے وہاں وہاں خوشخبریاں بھی موجود ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، ظلم دنیا اور آخرت میں ذلت اور اندھیروں کا باعث بنتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح مغفرت اور عزت کا باعث بنتے ہیں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، کوئی شخص کسی دوسرے کو عزت نہیں دے سکتا، عزت دینے والا وہ رب ہے۔ تو ظلم کے باعث نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے رزق کریم عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ ایمان کے بیچ سے اعمال صالح کی، یعنی نیک اعمال کی فصل نکلتی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تب اس کے بعد عمل صالح آتے ہیں، نیکی کی طرف دل راغب ہوتا ہے، نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن عمل کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دیتا، عمل صالح بھی ایمان کے بغیر قبول نہیں کیے جاتے۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بہت دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، وہ اسلام تو نہیں لائے، وہ ایمان تو نہیں لائے، لیکن وہ اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اتنا دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اور فلاں اچھے کام اور فلاں اچھے کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کے بغیر عمل صالح بھی بیکار ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرمائیں گے، لیکن جو ہے وہ آخرت میں ان کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے، اگر ایمان انسان کو نیکیوں پر لے کر نہیں آ رہا، یعنی ایمان تو موجود ہے، ایمان کا دعویٰ موجود ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ موجود ہے، نام ہمارے آئی ڈی کارڈ میں مسلمانوں والا لکھا ہوا ہے، لیکن نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ایسا ایمان ہے جو انسان کو نیکیوں پر نہیں لا رہا۔
ایمان ہے اور اس کے بعد بھی مومن بھائیوں کا درد پیدا نہیں ہو رہا، فرائض کے احساس پیدا نہیں ہو رہے کہ جو جس پر جو فرائض عائد ہیں اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس نہیں ہو رہا، ایسی مینٹیلٹی ہے کہ صرف لینا جانتے ہیں، دینے والا مزاج نہیں بنتا، صبر اور شکر نہیں ہے زندگی میں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق سے غافل ہیں۔ اس ایمان کی حقیقت اصل میں یہ تو اس ایمان میں یقینی طور پر کوئی خرابی ہے، یہ اصل ایمان نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے، ایمان کا دھوکہ ہے ان کے پاس کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ایمان ہے لیکن نیکیوں کی توفیق نہیں ہے۔ تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں مغفرت کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کو زبانی دعوے نہیں چاہیے، زبانی دعووں سے اللہ تعالیٰ مروب نہیں ہوتے، عمل کر کے اپنے ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کرتے، سورہ اعراف میں یہ آیت آتی ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین سے بھی رزق ابلتا۔ تو رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق کریم کا وعدہ ہے اللہ کا، آمنو و عملوا الصالحات پہ، تو باعزت رزق، رزق کریم دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ رزق کریم کے پیرائے میں کہہ رہے ہیں، چھوٹا سا لفظ بہت ساری چیزوں کو کور کر رہا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رزق کریم جنت اور جنت کی نعمتوں کی ایک بڑی خوبصورت سی، ایک بڑی مکمل سی شکل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت کو ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسی نعمتیں جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، جس کا کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ تو ایسی تمام نعمتیں جنہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ ناکافی ہو جاتے ہیں، جنہیں بیان کرنے کے لیے، جنہیں الفاظ کے ذریعے سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس قدر خوبصورت نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کا لفظ اختیار کیا، یہ تعبیر اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کریم کا حقدار بنا دے، اس کا مستحق بنا دے۔ اللہ ہم سے ایسے اعمال کرا لے، ہم ایسے ایمان والوں میں شامل ہوں، ہم ایسے عمل صالح کرنے والوں میں شامل ہوں کہ ہمارے لیے مغفرت بھی ہو اور رزق کریم بھی ہو۔ پھر اسی کے اپوزٹ ایک کیٹیگری کی بات کی جا رہی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی، فی آیاتنا معجزینا، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو حقیر ثابت کرنے کے لیے، معجزینا باب مفائلہ سے ہے، اس میں فائل مقابلے میں عاجز کر دینے والی، نیچا دکھانے والی، ڈرا دینے والی آیت ہے یہ۔ جن لوگوں نے کوشش کی اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنے کی، انہیں نیچا دکھانے کی، انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی، ان کو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ثابت کرنے کی، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو ان آیات پر ایمان لانے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک اصحاب الجحیم، وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ تو اگر آج کی زبان میں دیکھا جائے ان لوگوں کو، آج کی زبان میں وہ لوگ جو قرآن جلانے کی کوشش کرنے والے ہیں یا اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں یا قرآن کی آیات کو غلط معنی پہنانے والے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس کا، یا آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یا اللہ کے احکام کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، والذین سعوا فی آیاتنا معجزین۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے لا علموں کی، جنہیں نہیں پتا، قرآن کے لیے وقت نہ نکالنا، دنیا کی مصروفیات میں پھنس کر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرنا،
اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے احکام کو اگنور کر دینا، اس کے احکام کو زندگی میں نافذ نہیں کرنا، یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اور بہت ڈر ہے اس بات کا کہ اس کیٹیگری میں اللہ نہ شامل کر دے۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں بیدار کر دے، ہمارے علم میں لے کر آ جائے، تاکہ ایسی غلطیوں سے انسان بچا رہے۔ یہ آیات بڑی ہی قیمتی آیات ہیں، یہ انسانوں کو بلندی دینے والی ہیں، یہ قوموں کو بلندی دینے والی ہیں، ان کو بلند کرنے والے کی زندگیاں بلند ہو جاتی ہیں، اور جو اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار کر دیے جاتے ہیں، وہ قومیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، وہ لوگ، وہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن اس کا باب ہے، اور اس کا نمبر 2912 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم قرآن مجید سے افضل کوئی شے لے کر اللہ تعالی کی طرف نہیں لوٹو گے۔ تو انسان جو لے کر لوٹے گا اس دنیا سے، نہ اپنی خوبصورتی لے کے جا سکتا ہے، نہ اپنے مال و دولت لے کے جا سکتا ہے، نہ اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے، نہ اپنے پیارے رشتہ دار لے کے جا سکتا ہے، کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ لیکن جو سب سے افضل چیز لے کے جا سکتا ہے وہ یہ قرآن کریم ہے۔ ہم جتنا وقت اس کے ساتھ گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جائے گا جس وقت ہم قبر میں جائیں گے، جس وقت ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو سب تو چھوڑ کے جائیں گے، لیکن یہ افضل ترین چیز ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے اعمال نامے میں بھاری ترین ہو، جو ہماری نیکیوں کا پلڑا جھکا دے۔ تو جس نے ایسا کیا کہ ان قیمتی آیات کو چھوڑ دیا، ان آیات کو زندگی میں اپنا ساتھی نہیں بنایا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ اتنی اتنی زیادہ جابز ایسی تھیں، بزنس ایسے تھے، یا یہ کہ خواہشات ایسی تھیں، تفریحات ایسی تھیں، ٹائم ہی نہیں مل سکا۔ تو قرآن اس کو قبر میں عذاب سے نہیں بچا سکتا، نہ ہی آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ عورت یا یہ مرد زندگی کے اوقات میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرح سے قرآن پڑھنے والے ہوں کہ قرآن کی سفارش کا حق ہمیں اس وقت مل جائے، اور قرآن ہماری سفارش کرے اور ہمیں آگ میں جانے سے روک لے۔ تو یہ کتاب تو سفارش کرنے والی ہے، اللہ سے آرگیومنٹ کرنے والی ہے۔ جو اس کتاب سے دشمنی کرنے والے ہوں گے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب ہی یہی دے دیا، اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ والے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، بلکہ جس نے تمنا کی ہو، جس نے اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا۔ تمنا، تمنا یا تمنا، تمنین، اس کے معنی ہے تمنا، آرزو، خواہش کرنا، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں تلاوت کرنا، پڑھنا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، یعنی بعض ان میں سے جو ان پڑھ ہیں وہ جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ تو یہ جو آرزو کی بات کی جا رہی ہے، اذا تمنا کی جو بات کی جا رہی ہے، اب اس کو ہم اگر تمنا اور آرزو کی میننگ میں دیکھتے ہیں اس ورڈ کو، تو اس کے معنی ہوئے کہ آپ سے پہلے ہم نے بھی جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو شیطان اس کی ہر آرزو اور خواہش کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا۔ پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ کہ لوگ ایمان لے آئیں، دین کا غلبہ ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ہر کوشش کرتے ہیں، اور شیطان ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ہر دور میں۔
تو اللہ کے رسول اور شیطان دونوں کے مشن جو ہیں وہ اپوزٹس ہیں. شیطان کی پوری کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دے، رسول کے راستے سے دور کر دے. مگر اللہ تعالی شیطان کی طرف آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی آیات کو محکم کر کے دکھاتا ہے. فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اپنی آیاتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے، محکم کرتا ہے، سچا ثابت کرتا ہے، اور اپنے دین کو غالب کرتا ہے، دین پر چلنے والوں کو کامیابی سے نوازتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور بے شک وہ علیم بھی ہے، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو یہ ترجمہ اس طرح سے ہوا کہ اس سے پہلے جو بھی رسول یا نبی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. جب ہم تمنا کی میننگ تلاوت کی میننگ میں کریں گے، کیونکہ یہ دونوں اس کے معنی ہیں، تو دونوں مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں معنوں میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اس کا جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ جب جو بھی آپ سے پہلے رسول یا نبی آئے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے تھے تو شیطان اس کے سننے میں رکاوٹ ڈالا کرتا تھا. ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ پہلے بھی جو میرے خیال سے سورہ سجدہ کی آئے تھے وہ 26 والی کے وقال الذین کفروا، کے وہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہیں سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور کرو، کوئی سننے نہ پائے قرآن، اتنا شور کرو کہ کوئی قرآن ان کے کانوں میں نہ جا سکے. لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب رہو. تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. پیغمبر جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت شیطان ان آیات کے معنی میں لوگوں کے دلوں میں بعض اوقات شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے. تو ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ ان شکوک کو دور کر دیتا ہے، پھر ان آیات کو پختہ کر دیتا ہے. سورہ انبیاء کی بھی آیت ہے، آیت 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ جیسے مختلف شیطان اور اس کے کارندے مختلف شبہات ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان شبہات کو دور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ سے شیاطین کو مہلت دے رکھی ہے. واللہ علیم حکیم، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو ان شیاطین کو جو مہلت ملی اللہ تعالیٰ ان سے نبٹنا بھی جانتا ہے. وہ شیاطین جو انبیاء کی تمناؤں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو انبیاء کی آیات کی تلاوت کے وقت لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے شکوک کو دور کر کے ان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ بنائے ما یلقی جو ڈالا الشیطان شیطان نے، فتنتاً ایک آزمائش، تاکہ وہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں. تو اس آیت میں شیطان کو انبیاء کی دعوت اور آیات الہی میں جو وہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ شیاطین کو جو شبہات ڈالنے کا موقع دیا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے مقصود انسانوں کی آزمائش ہے تاکہ کفار الگ کر دیے جائیں، مومن پہچان لیے جائیں، ایمان والے راہ حق پر جم جائیں اور اہل باطل اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت تھی، آیت 26، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، وہ حق پر ہے، یہ ساری آیات حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس آیت سے، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. تو بھٹکنے والے بھی کثرت سے بھٹکنے والے ہیں اور ہدایت پانے والے بھی کثرت سے ہدایت پاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو جن لوگوں کے علم کی روشنی ملی ہوتی ہے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ملنے والا علم بالکل حق ہے،
ان کے ایمان کو اور پختہ کر دیتا ہے، ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ان کے دل اس کے نتیجے میں اپنے رب کی عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، اطمینان سے اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین، یعنی جو کفر کی راستے میں ہیں، جو تذبذب میں رہنے والے ہیں، جن کے جو وہ چونکہ اللہ کے کلام سے دور رہتے ہیں، اس لیے والقاسیۃ قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، تو شیطان اپنی دخل اندازی کر کے، انٹرپٹ کر کے ان کو فتنے کا باعث بنا دیتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے ٹیڑھ نکال لاتے ہیں، آیات پر جھگڑے کرتے ہیں۔ جس حکم پر عمل کرنے کا انسان کا دل نہیں چاہتا، تو وہ کیا کرتے ہیں یہ شیاطین، ان کو کہتے ہیں اس کو متنازع بنا دو، تو حرام کو حلال کر لیتے ہیں یہ لوگ، میوزک کو حلال کر لیا، سود کو حلال کر لیا، محرم نامحرم کا کانسیپٹ ختم کر دیا، سیگریگیشن ختم کر دی، کہتے ہیں کہ بینکوٹس کا لوگ کی خراب ہو جائے گا، اس کو الگ الگ نہیں کیجیے، پارٹیشن نہیں کیجیے، پردے کو متنازع بنا دیا۔ تو جو جو چیز مشکل لگی دل پر، اس سب کو اس سب کو بگاڑ دیا، توڑ مروڑ دیا۔ تو طرح طرح کی چیزیں لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہر کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ چاہتا تو ہم بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل ہو جاتے، ہم بھی عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتے، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیتا۔ تو اپنی برائیوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ شیطان اور اس کے چیلے کتنے شکوک و شبہات پیدا کر لیں، کتنے اعتراضات لے کر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہم سب کی رہنمائی فرما دے، ہمیں تھام لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے رب العالمین، اپنی آیات کے لیے ہمارے دل کھول دیجئے، ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان آیات پر عمل کرنے کا شوق عطا فرما دیجئے، ہمیں شیاطین کے فتنوں سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے مالک، ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں ظلم کرنے والوں میں شامل نہ ہونے دیجئے گا مالک، ہمیں حکمت عطا فرما دیجئے کہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔